اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین اللہم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، قرآن اور بیان کے عنوان پر یہ دوسری تقریر آپ کی سماعتوں کے نظر کی جا رہی ہے. میں آپ کی ہمتن گوش سماعتوں کا اور ادارے کی زحمتوں کا خلوص دل کے ساتھ ممنون و مشکور ہوں کہ اس دور میں، اس عہد میں اور ایسے وقت کہ جہاں دنیا اپنے اہداف کو بھول چکی ہے، وہاں یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا کہ اس نے آپ کو آپ کے مرکز سے وابستہ رکھا ہے، اور ایسے وابستہ رکھا کہ اب فقط یہی نہیں کہ عزاخانوں میں مجلسیں ہو رہی ہیں، بلکہ گھر گھر پہ مجلس ہو رہی ہے، در در پہ مجلس ہو رہی ہے، قریہ قریہ، محلہ محلہ، شہر بشہر اور ملک در ملک یہ ذکر ہے کہ انتہائی تیزی کے ساتھ وقت واحد میں، آنے واحد میں، یہاں سے وہاں تک، یعنی شرقاً و غرباً، شمالاً و جنوباً، مسافتوں کو ایک ثانیے میں طے کر رہا ہے، ایک دقیقے میں طے کر رہا ہے، اور ہم ایک دوسرے سے فکری طور پر مربوط ہو رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کو اگر آسانی سے کہا جائے کہ ایک ایسی مجلس عزا کہ حقیقتاً، واقعتاً محسوس اگر انسان ظاہر بین نگاہوں سے کرے تو ایسے جیسے در و دیوار سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن معجزہ اس ذکر میں یہ ہے کہ یہ آواز جس تیزی سے پھیل رہی ہے، گویا یہ کسی بھی قید سے اور کسی بھی حد سے ماورا ہے، اور تیزی سے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کے قلوب میں اتر رہی ہے. میں
ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں ان سننے والوں کا کہ جنہوں نے کل کی فکر کو مسموع کیا، یعنی انہوں نے اپنی سماعت کا حصہ بنایا، اور نہ صرف یہ کہ اس کو سماعت کا حصہ بنایا بلکہ اس پر غور بھی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس پر فکر بھی اپنی قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ممکن تھا فقط اسی صورت میں کہ جب آپ کی فکر اور آپ کی نگاہ طاہر و مطہر ہو، اور اس کی طہارت کی صداقت اور اس کی طہارت کی شہادت کوئی اور نہیں دے سکتا سوا ذکر حسین ابن علی کے۔ میں اگر یہ کہوں سننے والوں کو کہ آپ نے ظاہر ہے کہ اپنے اپنے مقامات پر بیٹھ کر مجھے سنا ہے، تو اس کو اگر کوئی کہنا چاہے تو ورچوئل سیشن کہہ لے، اس کو کوئی کہنا چاہے تو یہ کہے کہ یہ وہ نشست ہے کہ جس میں عملی طور پر ہم ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، یعنی ایکچویلٹی ورچویلٹی میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی اصل حقیقت عین حقیقت میں ڈھل رہی ہے، اور اس طرح سے آپ اور ہم گویا آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ موقع نصیب نہیں ہوتا، یہ موقع میسر نہیں ہوتا۔ شکر ادا کیجئے پروردگار علی اعلیٰ کا کہ اس نے اس طرح سے ہمیں ایک دوسرے سے مربوط رکھا، یعنی ہمارا آپ کا ایک ارتباط باہمی ہے کہ جو جاری و ساری ہے۔ ماڈرن ٹیکنالوجی نے جب اپنے آپ کو اپلائی کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی فقط زحمتیں نہیں ہیں بلکہ اس میں سعادتیں بھی پوشیدہ ہیں، اور جہاں سعادتیں پوشیدہ ہوتی ہیں تو وہاں ضمانتوں کے ساتھ سعادتیں پوشیدہ ہیں، اور اس سعادت کی ضمانت کوئی اور دے ہی نہیں سکتا سوا ذکر محمد و آل محمد کے۔ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مجلس کو ہم چاہیں گے یہ کہ آپ ایک گھنٹے بھر کے لیے، 60 دقیقوں کے لیے اپنے آپ کو صرف اور صرف محدود کیجئے، فکر کو مرکوز کیجئے، اپنی ذہنی استعداد کو مربوط کیجئے، اور اس کے بعد ایک گھنٹے کے تفکر کو پھر محسوس کیجئے کہ 1 ساعت کا تفکر 70 برس کی عبادت سے کیسے بہتر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی معال مجلس ہے، یہی خلاصہ مجلس ہے۔ میں نے کل 1 گھنٹہ 2 منٹ کی تقریر کر دی، شاید یہ سمجھ کر کہ تمہیدی گفتگو ہے، شاید یہ سمجھ کر کہ اولین گفتگو ہے، لیکن یقین جانیے میں 45-50 منٹ سے زیادہ تقریر کے نہ قابل ہوں نہ رہ سکتا ہوں، اور آج وقت پر نظر رکھتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ یہ کلی طور پہ عبادت گھنٹے بھر سے زیادہ کی نہ ہو، اس لیے کہ کم ہو مگر کمیت میں کم نہ ہو، یعنی اخلاص ہی اخلاص ہو، حجم بہت نہ ہو لیکن اس کی جو قوت ہو وہ اتنی گراں قدر ہو کہ آپ اس کا تحمل کر سکیں، آپ اس کا بار اٹھا سکیں۔ سلام پڑھنے والوں نے ظاہر ہے کہ سلام پڑھا، مرثیہ پڑھنے والے نے مرثیہ پڑھا، آغاز مجلس کا ہوا، ماڈریشن سے ہوا، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں ایک ترتیب بھی ہے، اس میں ایک تہذیب بھی ہے۔ پھر میری مجلس کے بعد ظاہر ہے کہ نوحہ پڑھنے والے نوحہ بھی پڑھتے ہیں۔ ایک بات کو میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں تک پہنچاؤں، اور وہ بڑی اہم بات ہے، مجلس ہی کے تعلق سے اس کو آپ اگر ذرا سا اس کی پذیرائی فرمائیں۔ بہت اچھا لگا
کہ جب انسان ظاہر ہے کہ تاریخ کا احترام کرتا ہے اور اس کے بعد اس مرثیے کا انتخاب کرتا ہے جو اس تاریخ سے ظاہر ہے مناسبت رکھتا ہو، بعین ہی نوحہ پڑھنے والے بھی دو چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو یہ کہ تاریخ کو پیش نظر رکھیں، مثلا آج ورود کربلا کی اگر تاریخ ہے تو کیوں نہ ہو کہ ہم کسی ایسے نوحے کو منتخب کریں کہ جس میں ورود کربلا کا تذکرہ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا کا ورود کوئی معمولی ورود ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک پوری روایت کو قائم کرنے والا ورود ہے ورود کربلا۔ تو اس صورت میں ایک زحمت سے گزرنا ہوگا نوحے پڑھنے والوں کو، اور یہ میری گزارش ہے وہ یہ کہ جب نوحہ پڑھیں تو اس نوحے کو یہ سمجھ کر نہ پڑھیں کہ آپ کو تحت یا لہن میں اس کو ادا کرنا ہے، نہیں، اس کے ساتھ اس عمل کو بھی جاری رکھیں جسے آپ ماتم حسین کہتے ہیں۔ سینے پر ہاتھ بھی ہو، ماتم بھی ہو، اس لیے کہ اسی ماتم سے تو دنیا ڈرتی تھی، اسی ماتم ہی سے تو دنیا ڈرتی ہے، اسی ماتم ہی سے تو دنیا ڈرتی رہے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آل محمد کا تذکرہ ہمارا غیر نہیں کرتا؟ ضرور کرتا ہے۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا حسین ابن علی کا تذکرہ ہمارا غیر نہیں کرتا؟ کرتا ہے، مگر جو ہم میں اور ہمارے غیر میں فرق ہے وہ ماتم کا فرق ہے، وہ کوئی اور فرق نہیں ہے۔ تو اس ماتم کو اپنی زندگی کا شعار بنائے نوجوان، اس ماتم کو اپنی زندگی کی تہذیب میں جگہ دے نوجوان۔ یہ ماتم سینے پر پڑنے والا ہاتھ نہیں ہے، یہ ماتم راستوں کو کھول دینے کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ جہاں راستے مسدود ہو جاتے ہیں وہاں ماتم، اور وہ بھی حسین کے نام پر ماتم، راستوں کو کھول دیتا ہے۔ تو نوجوان باخبر رہیں، بے خبر نہ رہیں، یہ ماتم بڑی اہم چیز ہے۔ اسی ماتم ہی نے تو یزید کے دربار کو لرزہ باندام کیا ہے، اسی ماتم ہی نے تو شام کے زندان کے دروازوں میں پڑے ہوئے قفلوں کو کھول کے رکھ دیا ہے، اسی ماتم نے تو فرق بتایا ہے کہ محب محمد و آل محمد کون ہے اور دشمن محمد و آل محمد کون ہے۔ اس ماتم کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اور حسینی منشور اگر آپ سلامو مرثیو نوحے کی صورت میں لکھ رہے ہیں تو ماتم وہ امضا ہے، وہ دستخط ہے جس کے نتیجے میں منشور مکمل ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، کوئی منشور، کوئی ڈاکومنٹ کسی قابل نہیں ہوتا جب تک کہ انتہا میں اس کے دستخط نہ ہو، اس کے امضا نہ ہو، اس کے سگنیچر نہ ہو۔ یہ ماتم ہے، یہ ترانہ نہیں ہے، یہ ماتم ہے، بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے، صدیوں پرانا یہ ماتم ہے۔ اسے ہم اینتھم نہیں کہتے، اسے ہم ترانہ نہیں کہتے، اسے ہم طرز نہیں کہتے، بلکہ اسے ہم کہتے ہیں اور اس انداز سے کہتے ہیں کہ یہ وہ فرق ہے کہ جو اپنوں میں اور غیروں میں تمیز کرتا ہے۔ نہیں، کھل کے اگر کہوں، یہ وہ ماتم ہے جو حق و باطل کو ممیز کرتا ہے۔ کیا بتاؤں کشمکش کب سے حق و باطل میں ہے، یہ فسانہ کچھ زباں پر ہے، بہت کچھ دل میں ہے، بہت کچھ دل میں ہے۔ کتنی طوفان خیز موجیں سر جھکا دیتی ہیں روز، کس قدر خاموش ہیبت فطرت ساحل میں ہے۔ ذرا سا اس پہ توجہ کریں، حق و باطل کی کشمکش برسوں سے ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا فسانہ زبان پر تو کچھ ہے مگر بہت کچھ دل ہی میں ہے۔ یہ جو ماتم ہے نا، جب سینے پر ہاتھ پڑتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اسرار و رموز جو دل میں چھپے ہوئے ہیں ماتم زنی کے نتیجے میں زبان پر آتے ہیں، کام و دہن پر آتے ہیں۔ یہ اپنے افکار کا اعلان کرتے ہیں، جب اپنے افکار کا
اعلان کرتے ہیں تو دنیا ہمیں پہچانتی ہے۔ آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا آپ کو اگر پہچانتی ہے یا آپ کی اگر شناخت کرتی ہے تو یہ چاند محرم کا نمایاں ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں فصل ماتم آ گئی، فصل عزا آ گئی، ماتم کا موسم آ گیا، ماتم کا محل آ گیا۔ یہ ماتم ہے جس نے آپ کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، یہ ماتم ہے کہ جس کی وجہ سے آپ آئندہ بھی باقی رہیں گے۔ اس میرے پیغام کو 2 محرم کو سنیں نوجوان، جس مقام پر آپ ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے لیے وہ مقام شاید کافی نہیں ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہو کے ماتم کر سکیں، لیکن اگر کچھ ہمارے نوجوان، کچھ احباب ایک مقام پر جمع ہو جائیں اور نوحہ خان کا ساتھ دیں، یقیناً فاصلہ رکھیں۔ ہو سکتا ہے وہ فاصلہ ظاہر میں نظر آتا ہو مگر باطن میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اس لیے کہ حسینی فکر فاصلوں کو ختم کر دیتی ہے، حسینی فکر فاصلوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ محبت کی علامت ذکر ہے، تو محبتوں میں جہاں مودت شامل حال رہتی ہے تو وہاں پہ فاصلہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسا لگتا ہے ایک دوسرے میں ہم پیوست ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بظاہر یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ فاصلہ رکھ کے بیٹھنے والے بیٹھتے ہیں، یقین جانیے محبت جو نتیجہ مودت ہے وہ دلوں کو باندھ کے رکھتی ہے، دلوں کو گوندھ کے رکھتی ہے، اور اس کی صورت کسی اور طرز میں نہیں بلکہ اس کی صورت اگر اس کا اظہار کوئی کرنا چاہے تو درود میں، سلام میں اسی کی صورت نظر آتی ہے۔ آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو ایسا لگا جیسے کہ ایک محمد دوسرے محمد میں پیوست ہو رہا ہے۔ یہ محبت و مودت ہے، اسی لیے ہم بریدہ درود نہیں بھیجتے، ہم کٹا ہوا درود نہیں بھیجتے، ہم نامکمل درود نہیں بھیجتے۔ محمد اور آل محمد ملے ہوئے ہیں، جب یہ ملے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ محبتوں کے امین ہیں، یہ صداقتوں کے امین ہیں، یہی تو ہیں کہ جن سے کہ یہ فکر آگے بڑھی ہے۔ نوجوان اپنے مقام پر، ہماری بہنیں اپنے مقام پر، اور ان کی سرپرستی کرنے والے بزرگ اپنے مقام پر تنبیہ کریں، تاکید کریں، تادیب کریں اور اس تہذیب عزا کو قائم رکھیں۔ کیوں تنہائی میں مجلس نہیں ہوتی ہے کیا؟ یقیناً ہوتی ہے۔ کیا کنج قفس میں مجلس نہیں ہوتی ہے کیا؟ ہوتی ہے۔ کیا گوشہ عافیت میں مجلس نہیں ہوتی ہے کیا؟ ہوتی ہے۔ جہاں مجلس ہے تو وہاں لوازمات مجلس بھی پورے طرح سے ادا ہونا چاہیے۔ تنہا سلام پڑھا گیا اس لیے کہ سلام کسی سے کسی تک پہنچ رہا ہے۔ آپ نے بیٹھ کے تنہا مرثیہ پڑھا، یقیناً رسا کو آپ نے سہارا بنایا، معلوم یہ ہوئے کہ آپ نے اپنے ممدوح تک سفر کو طے کر لیا۔ بولنے والا اپنی فکر میں غلطہ بول رہا ہے، وہ در و دیوار کو دیکھ کے نہیں بولتا، وہ تو اپنے ممدوح پہ نظر رکھ کے بات کر رہا ہے، اس لیے کہ قیامت میں یہ دیواریں گواہی دیں گی کہ ہاں ہم نے غفلت نہیں کی ہے ذکر حسین ابن علی سے، ہم نے مسلسل اپنی محبت و مودت کا اظہار کیا ہے۔ بقائی نہیں، اگر نوحہ پڑھنے والا اپنے نوحے کو کچھ نوجوانوں کے ساتھ اگر ممکن نہ ہو تو اکیلا ہی صحیح مگر سینے پہ ہاتھ مار کے یہ نوحہ پڑھے، اور اس نوحے کو اس لیے بھی سینے پہ ہاتھ مار کے پڑھا جانا چاہیے تاکہ دنیا آج بھی خبردار رہے، دنیا آج بھی آپ سے گھبرائے کہ ہاں یہ اعلان ہو رہا ہے، یہ اعلان ہو رہا ہے، حق کا اعلان ہو رہا ہے، صداقت کا اعلان ہو رہا ہے، عظمت و شرافت کا اعلان ہو رہا ہے، اور یہ کسی اور کی نہیں، اپنی گواہی میں نوحہ پڑھا جا رہا ہے، اپنی گواہی میں مجلس منعقد کی جا رہی ہے، فقط یہ بتلانے کے لیے کہ ہم نے نہ کبھی کسی گھر کو چھوڑا، نہ ہم نے کوئی اور در اختیار کیا، وابستہ ہیں تو محمد و آل محمد کے گھر سے اور در سے وابستہ ہیں۔ زمانہ کوئی بھی آئے، ہراساں کرنے والا زمانہ آئے، میں نے ابھی تو شعر پڑھا قبلہ گاہی کا، کیا میں نے شعر پڑھا؟ آپ نے یقیناً سنا، کتنی طوفان خیز موجیں سر جھکا دیتی ہیں روز، کس قدر خاموش ہیبت
فطرت साहिल में है। आपको मालूम होना चाहिए ये तूफान आएगा चला जाएगा, ये वबा की सूरत होगी खत्म हो जाएगी। इस तरह से उठते हुए तूफान और उबलती हुई बलाएं हमें गाफिल नहीं कर सकती। हमको जहां मैदान हश्र में कि जहां नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जिक्र हुसैन इब्न अली ही हमको बचाएगा। और दुनिया नफ्सा नफ्सी का इख्तियार करेगी, दुनिया अपनी परवाह करेगी, मगर हम होंगे कि एक सम्त में नजर रखते होंगे और एक ही तरफ हमारा रुख हयात मुअय्यन होगा। और हम ये कहेंगे नहीं, हमको घबराहट नहीं है, इसलिए कि हालात पुराशोर, जीते जी रहे, मरने के बाद अगर महशर के दिन उठाए जाए उससे बुरा वक्त क्या आने वाला है। मगर उस वक्त में भी सहारा ये जिक्र बनेगा। तो अगर वहां सहारा ये जिक्र है तो यहां सहारा ये जिक्र क्यों ना बने। एक वबा के नतीजे में मैं, यानी जिसे मैंने कल की तकरीर में बला कहा है, यानी इम्तिहान कहा है, यानी आजमाइश कहा है, यानी मैंने ये कहा है ये आपका एक एग्जामिनेशन है और एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिन किया जा रहा है, कहीं बाहर तो नहीं किया जा रहा है। मरीख पे तो आपका इम्तिहान नहीं लिया जा रहा है, प्लूटो पे तो आपका इम्तिहान नहीं लिया जा रहा है, चांद में तो आपका इम्तिहान नहीं लिया जा रहा है। इसी जमीन को बसाने वाले ने बसाया है। इसी जमीन पे इमाम पंजुम ने कहा 24,000 साल पहले काबे की जमीन को बिछाने से पहले करबला की जमीन को बिछा दिया गया था। उस जमीन को जिसको अव्वलीन बिछाया गया है, अगर उसी के तस्करे से आपका इम्तिहान लिया जा रहा है तो गलत क्या है। इम्तिहान का पहला ही तो सवाल करबला था, तो इंतहाई सवाल भी करबला ही रहेगा, कोई और सवाल, दीगर सवाल तो नहीं होगा। तो इम्तिहान में मैं अपने सुनने वालों से सिर्फ ये मुतालिबा करूंगा कि अपने तमाम तर मजलिसी लवाजिमात को पेश नजर रखें। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए नजात है, यही बाइस नजात है। देखिए, हमने कल की तकरीर में ये कहने की इज्जत हासिल की थी कि दुनिया परेशान और हैरान इसलिए है कि उनकी समत मुअय्यन नहीं है, उनकी डायरेक्शन मुअय्यन नहीं है। वो सरी उस सैर हो सकता है, वो हो सकता है आपसे ज्यादा रफ्तार में तेज हो, मगर रफ्तार में तेज होना और हदफ को ना जानना, रफ्तार में तेज होना और मंजिल से ना आशना रहना, रफ्तार में तेज होना और इंतहाए सफर के बारे में न जानना, जाहिर है कि ये ऐसे ही है जैसे तीर कमान से निकले मगर निशाना ही तीर को न पता हो। तो हम कम से कम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमने तीर को भी जाना है, निशाने को भी समझा है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी कमानों से निकला हुआ तीर खता से निशाना न हो, निशाने से चूक न करे। अब हमने अगर तय कर लिया है उस समत को, उस डायरेक्शन को, तो हर एक को उसी समत में जाना होगा। एक ही समत लेके जाएगी जिसके सर में रही हवाए नजफ। जहां हवाए नजफ दिलो दिमाग में रहती है, जहां मताए हयात नजफ बने तो वहां मताए हयात करबला बनती है। कोई और हमारा हदफ नहीं है, कोई और हमारे लिए टारगेट नहीं है, हमारे लिए हदफ भी मुअय्यन है, हमारे अहदाफ मुअय्यन है। क्यों ना हो, इसलिए कि इनको मुअय्यन करने वाले ने, जो अल्लाह का आखिरी पैगंबर था, उसने मुअय्यन कर दिया और उसने ये बता दिया कि देखो इनसे हटके हयात के कोई मानी है ही नहीं। अगर चाहते हो कि कुरान को समझो तो बयान को भी समझने की जरूरत है। कुरान अल्लाह का कलाम है, बयान अल्लाह के कलाम का तर्जुमान है। दोनों बातों को जहन नशीन कीजिए, कुरान और बयान ऐसे ही जैसे कुरान और तर्जुमान। तर्जुमान कौन बनता है
کہ جو جانتا ہو ضمیر قرآن کو، جو جانتا ہو کہ ایسنس آف قرآن کیا ہے، جو قرآن کا ایسنس نہیں جانتا وہ ترجمان نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیے، ترجمانی کرتے ہوئے بڑے بڑے مفسرین نے کہا ہم قرآن کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اگر ان سے یہ پلٹ کے پوچھیں کہ کیا آپ ضمیر ذات واجب سے آگاہ ہیں، کیا آپ جانتے ہیں اس کی مشیت کو، کیا آپ جانتے ہیں اس کی قدرت کو، کیا آپ جانتے ہیں اس کی مصلحت کو، تو آواز آئے گی نہیں، ہم کیسے جانیں گے۔ اسی لیے ہم کو یہ بتلا دیا گیا کہ دیکھو، ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ قرآن اللہ کا پیمان، قرآن اللہ کا کلام، قرآن ہی حق و باطل کا میزان۔ تو جب یہ چیزیں طے ہیں تو یاد رکھو جو بیان کی صورت ہوگی وہ کچھ نہیں بجز اس کے کہ یہ ترجمان ہے۔ ترجمان یعنی وحی کا جو ترجمان بنے، وحی کا جو ترجمان بنے، یعنی وحی آئی تو وحی کا کوئی ترجمہ بھی تو کرے، وحی آئی وحی کا کوئی ٹرانسلیٹ بھی تو کرے، وحی آئی تو وحی کو کوئی سمجھائے بھی تو۔ یعنی فقط یہ کہہ دینا کہ اس مقام پر یہ آیت آئی تھی، اس مقام پر وہ آیت آئی تھی، نہیں، بلکہ اس سے آگے کی بات ہے، اس سے سوا بات ہے۔ وحی کا آنا، وحی کا نہ آنا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے وحی آئی تو کیوں آئی۔ مقام اپنے منزل، اپنے مقام پر، اپنے محل پر، اپنی منزل پر، مگر کوئی بتائے تو صحیح کہ یہ کیوں وحی آئی ہے، کس لیے وحی آئی ہے، مخاطب کون ہے، مخاطب کون ہے، کس لیے یہ وحی کا آنا ضروری تھا، یہ کون بتائے۔ یہ اس وقت تک کوئی نہیں بتا سکتا جب تک کہ وہ ترجمان وحی نہ ہو۔ اسی لیے زیارتوں میں جب آپ زیارتیں پڑھتے ہیں تو جتنے معصومین کی زیارت آپ پڑھتے ہیں وہاں پہ یہی ہے کہ ہم کون ہیں، ہم تراجم ہیں وحی الہی کے، ہم تراجم ہیں، یعنی ہم ترجمان ہیں اللہ کی وحی کے۔ ہم بتائیں گے کہ یہ وحی کا مقصد کیا تھا، یہ اگر سفر میں آئی تو یہ وحی کیوں آئی، اگر گھر میں آئی تو یہ وحی کیوں آئی، اس کا محل نزول کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا مصداق کون ہے، اس سے مراد کون ہے۔ یہ گزشتہ زمانے کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، یہ آنے والی قیامت کا تذکرہ کر رہی ہے۔ جب تک کہ زمانوں پر یہ اشخاص محیط نہ ہو اس وقت تک نہ وحی کی کوئی ترجمانی کر سکتا ہے، نہ کوئی وحی کا ترجمان بن سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کو جب کبھی آپ بیان کی روشنی میں پڑھیں گے تو آپ کو اطمینان یہ ہوگا، یقیناً اسٹیٹمنٹ ہے، یقیناً ایکسپلینیشن ہے، مگر ایک بات کو اور یاد رکھیے، اردو زبان اور عربی زبان اور فارسی زبان بہت قریب قریب کی یہ تین زبانیں ہیں۔ اگر اپنی آپ ذرا سی یعنی اگر میں کہوں کہ فرصت کے اوقات میں، ان اوقات میں کہ جہاں ذرا سا آپ کو سکون نصیب ہو تو اٹھا کے دیکھیے بیان کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ بیان کے ایک معنی ہے دلیل کے، بیان کے ایک معنی ہے حجت کے۔ ہمیشہ یاد رکھیے دلیل دلالت سے ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، دلیل کیا ہے، دلیل ایک ایویڈنس کو کہتے ہیں، ایویڈنس ہے، یعنی ایویڈنس کا مطلب جب تک وہ ایویڈنٹ نہ ہو اس وقت تک وہ ایویڈنس نہیں بن سکتی، اسی کو دلیل کہتے ہیں۔ تو بیان کچھ نہیں ہے، انگریزی میں لکھنے والے نے ایکسپلینیشن لکھ دیا، انگریزی میں لکھنے والے نے اسٹیٹمنٹ لکھ دیا۔ یہ لفظ اسٹیٹمنٹ، لفظ ایکسپلینیشن دونوں ہی عامت الناس کے لیے بہت عام لفظ ہیں، بہت عام لفظ ہیں، اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے بود و باش میں جب آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انگریزی کا ایکسپلینیشن تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں وضاحت ہے، وضاحت ہے۔ آپ نے کہا اسٹیٹمنٹ ہے تو یقیناً آپ نے کہا کہ یہ ایک اعلان ہے، بالکل آپ نے اس کو آپ نے کہہ دیا، بالکل کہہ دیا۔ مگر جب فکر کو بلند کریں گے، جب علم قرآن کے سامنے علم بیان کو رکھیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ علم قرآن نہیں ہے بجز خدا کا علم ہے جو اس کتاب میں موجود ہے۔ علم بیان اس علم پر ایویڈنس بن رہا ہے، یعنی ایویڈنٹ ہو رہا ہے علم بیان، یعنی وہاں بھی علم ہو یہاں بھی علم ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن تو علم ہو مگر بیان علم کے بغیر ہو۔ اگر ایسا ہو جائے کہ فقط قرآن علم ہو اور بیان ایک انسان کی شخصی رائے ہو جائے، ایک انسان کی ذاتی رائے ہو جائے، ایک انسان کے قیاس پر مشتمل کوئی بات ہو جائے، ایک انسان کے گمان پر مبنی کوئی گفتگو ہو جائے تو ڈسپیرٹی ہو جائے گی۔ جہاں ڈسپیرٹی ہوگی وہاں ڈس
انگیجمنٹ ہو جائے گی، جہاں ڈس انگیجمنٹ ہو جائے گی وہاں قرآن کہیں اور جائے گا، بیان کسی اور سمت میں جائے گا۔ دنیا کے حوالے اسی لیے جاتے جاتے سرکار رسالت مآب نے قرآن کو نہیں کیا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ دونوں باتوں کو، یہ قرآن ہے، یہ اطرت ہے، یہ قرآن ہے، یہ بیان ہے، یہ قرآن ہے، یہ ترجمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں مساوی قوتوں کو چھوڑ کے جا رہے تھے، فقط اس لیے نہیں کہ یہ اقربا پروری کی دلیل تھی، اس لیے نہیں کہ یہ رشتہ داری کا اعلان تھا، نہیں، رشتہ داری اور اقربا پروری کے نتیجے میں اطاعت نہیں ہوتی، اطاعت کی منزل ہی کچھ اور ہے۔ حضرت علی سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کی قربت و قرابت کس بنیاد پر ہے؟ کہا اگر تمہارے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ رشتہ داری کے نتیجے میں قرابت ہے تو یقین جانو تم سے غلط کوئی زیادہ نہ سوچ سکتا ہے، لیکن اب میں یہ کہتا ہوں یاد رکھو کہ ہم اللہ کے رسول سے اگر قرابت رکھتے ہیں تو اطاعت کے نتیجے میں یہ قرابت ہے۔ اب اگر کسی کو یہ قرابت نصیب ہونی ہے تو وہ اطاعت کی وجہ سے ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جمہور مسلمان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم قربہ میں ناقل ہونا نہیں چاہتے، اس لیے کہ قربہ تقاضا کرتی ہے، قربہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مطیع رسول ہو، اللہ کے رسول کا مطیع ہو، اللہ کے رسول کا اطاعت کرنے والا ہو۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ رشتہ داری ہے، کوئی یہ سمجھ رہا ہے لڑکی دینا لڑکی لینا یہ کوئی رشتہ داری، یہ کوئی معاملہ سنجی ہے، یہ کوئی معاملہ فہمی ہے، اس کے نتیجے میں شاید رسول سے قریب ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں امیر المومنین نے پورے کانسیپٹ کو انویلڈ کر کے رکھ دیا۔ فقط یہ کہا کہ دیکھو یاد رکھو، قیامت تک کے لیے یاد رکھنا، اور اوپن چیلنج ہے قیامت تک کے لیے، دنیا کو، عالم تمام کو، نہیں معلوم کتنا زمانہ قیامت تک باقی ہے۔ امیر المومنین نے کہا اطاعت کی بنیاد پہ قرابت ہے۔ 1442 میں کوئی بیٹھا ہو یا 14042 میں کوئی بیٹھا ہو، فیصلہ کر کے اٹھے کہ مطیع رسول کون ہے، تو اس وقت بھی علی کے سوا کوئی اور نظر نہیں آئے گا، اس وقت بھی اولاد علی کے سوا کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔ یہ وہ منزل کمال ہے جو ان کو نصیب ہوئی اور کسی کے حصے میں یہ بات نہیں آئی۔ تو اس لیے جب کبھی قرآن اور بیان کے عنوان کو سمجھنے کی کوشش کریں، دو لفظوں کو سامنے رکھیں، ایک لفظ دلالت ہے، ایک لفظ حجت ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، اور غور سے سن لیجئے۔ دلالت میں نے کیا کہا، وہ ایویڈنس بیسڈ ہے، یعنی ایویڈنس بیسڈ بیان کچھ نہیں ہے۔ کل میں نے آپ کو ظاہر ہے کہ قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہے جو میرے عنوان کی آیت ہے، آل عمران 3 سورہ 130 آیت، کہ یہ کیا ہے، ھذا بیان للناس۔ طبرسی مرحوم نے، ان کا سن وفات 548 ہجری ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لفظ ھذا جو اس آیت میں ہے یہ اشارہ الی القرآن ہے، یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن جو ہے عام انسان کے لیے بیان ہے۔ یعنی بیان کیا، بیان کا مطلب یہ کہ اس تک پہنچا، اس نے اس کو مسموع کر لیا، کان تک تو پہنچا، یہ ہے اس کے لیے، یہ ہے اس کا مقام، کان تک پہنچا، مسموع کر لیا۔ ایک کلام آیا، وہ بیان تھا اور وہ کانوں تک پہنچا، لیکن اس کے آگے کی منزل کچھ اور ہے، وہ ھدی و موعظۃ للمتقین۔ متقین کے لیے وہ ہدایت بنتا ہے، وہ نصیحت بنتا ہے، یعنی وہ کانوں تک نہیں رہتا، متقین کے لیے وہ کانوں سے گزرتا ہے، دل میں سرایت کر جاتا ہے۔ یہ فاصلہ ہے انسانوں میں اور صاحبان تقوی میں۔ انسان سماعتوں پر رک گیا، صاحب تقوی دل تک لے گیا، جس کے کانوں تک پیغام رکا وہ بیان بن کے رہ گیا، جس کے دل میں سرایت کر گیا اس کے لیے وہ ہدایت بنا، اس کے لیے وہ نصیحت بنا۔ یعنی ہدایت گائیڈنس تک کام نہیں ہے۔ دنیا کہتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، ارے بھائی یہ دعا ہے، دعا رہے گی، آپ دعا کرتے ہیں، مگر یہ تو بتاؤ
کہ اہدنا الصراط المستقیم موعظے کی صورت میں بھی ڈھلی کہ نہیں ڈلی؟ فقط ہدایت اور گائیڈنس کا نام لے کے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو تو ہدایت ہو گئی، نہیں، ہدایت ایسے نہیں ہوتی جب تک کہ ہدایت میں چھپا ہوا خزانہ بصورت نصیحت اپنے آپ کو نمایاں نہ کر رہا ہو۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہدایت اس وقت ہدایت کلی کہلائے گی جب تمہاری زندگی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے وہ ہدایت معنی دینے لگے، پرازمانی ہو جائے کہ ہاں یہ ہدایت یافتہ ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول نے صبح کو اس طرح سے کہا شروع کرنے کے لیے، اس نے اس طرح سے صبح کو شروع کیا۔ اللہ کے رسول نے رات کو اس طرح سے ختم کرنے کو کہا، اس نے رات کو اس طرح سے ختم کیا۔ یہ گفتگو معمولی گفتگو نہیں ہے۔ ہدایت اگر نصیحت کا جامہ نہ اوڑھ لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت بھی ہدایت نہیں ہے۔ دو لفظوں کے ساتھ ہدایت اور موعظہ، واعظ، پند، نصیحت، یہ متقین کا طریقہ رہا ہے۔ وہ فقط اس طرح سے زندگی نہیں گزارتے کہ جہاں آپ یہ کہیں کہ بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تک بات پہنچی اور ہماری ہدایت ہو گئی۔ نہیں، بات دل تک پہنچے اور دل میں جاوزی ہو جائے، دل میں اپنا کا گھر کر لے، دل میں سرایت کر جائے، اور جب دل میں سرایت کر جائے تو اب وقتاً فوقتاً وہ عمل کی منزل پر جلوہ دکھائے اس ہدایت کا کہ ہاں یہ ہدایت ہوئی تو دیکھو یہ نصیحت بن رہی ہے۔ نصیحت بن رہی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود انسان اپنے آپ پر ایک چیک رکھ رہا ہے کہ ہاں کیا میں اگر ہدایت نماز کی ہوئی ہے تو کیا میں نماز وقت پر ادا کر رہا ہوں؟ کیا ہدایت اگر مال دینے کی ہوئی ہے تو کیا میں مال مستحق کو دے رہا ہوں؟ اگر ہدایت مجھے حج کی ہو رہی ہے تو کیا میں ارکان حج کو بھی پوری طرح سے ادا کر رہا ہوں؟ ہدایت اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہو رہی ہے تو کیا میں حق کی راہ میں اوامر و نواہی کو پہنچا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا رہا ہوں؟ یہ عجیب فکر ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا گائیڈنس پہ رک جاتی ہے، آپ گائیڈنس پہ نہیں رکتے بلکہ آپ اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اور آپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں نہیں، ہدایت کے بعد ایک نصیحت کی منزل بھی ہے، اور نصیحت کی منزل جہاں آ جاتی ہے تو پھر وہاں وصیت کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر انسان ہدایت کے بعد نصیحت اور نصیحت کے بعد وصیت کرے تو اچھا لگتا ہے کہ کیا وصیت ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے اجلہ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ ہیں، معلوم یہ ہوا حیات ختم ہو رہی ہے مگر تاریخ کتب کو اٹھا کے دیکھیے، وہاں نہ کوئی وصیت ہے، نہ کسی قسم کے توصیے کا تذکرہ ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نصیحت ہی نہ ہوئی تھی۔ نہ کیوں نصیحت نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ہدایت ہی نہیں ہوئی تھی۔ یا یوں چلے جائیے یا اس سفر میں پیچھے کی طرف آ جائیے۔ اگر ہدایت ہوتی تو لا محالہ اس کو ایمانسپیٹ کرنا چاہیے نصیحت کی صورت میں، اور اگر نصیحت ہے تو اس کو دم نکلتے ہوئے وصیت کی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ امیر المومنین دنیا سے گزر رہے ہیں اور بچوں کو بلا کے، دونوں بیٹوں کو بلا کے کہتے ہیں کونو للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ تم دونوں کو، وہ دونوں کہ جن کے لیے رسول کہیں ہما امامان قائما او قاعدہ، وہ دونوں امام ہیں، کھڑا ہو جائے ان میں سے تو کوئی امام، بیٹھ جائے تو کوئی امام، ان دونوں بچوں کو بلا کر، وہ بچے طفل مکتب نہیں ہیں، وہ عمر کو پہنچے ہوئے بچے ہیں۔ 40 ہجری ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک بیٹے کی عمر 37 برس، ایک بیٹے کی عمر 36 برس، یعنی یہ عمریں ہیں حسنین کی، اور وہاں بلا کے باپ یہ کہے کونو للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس نے رسول کی نصیحتوں پہ عمل کیا ہو، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے رسول کی ہدایتوں کو سمجھا ہو۔ ہدایت، نصیحت، وصیت۔ اب جب وصیت ہوئی تو ظاہر ہے کہ یہ توصیے کی منزل تھی، کیسے غافل ہوتے؟ ہاں ڈٹ جائیں گے بابا، ہم ڈٹ جائیں گے۔ ظالم کے لیے ہم سے بڑھ کے کوئی دشمن نہیں ہوگا، مظلوم کے لیے ہم سے بڑھ کر کوئی اس کا معاون نہیں ہوگا، اس سے ہم سے بڑھ کے کوئی اس کا ناصر و مددگار نہیں ہوگا۔ یہ وصیت
40 हिजरी में हो रही है। आज भी हुसैन मजलूम के मुआविन बने हुए हैं, आज भी हुसैन मजलूम के मददगार बने हुए हैं, आज भी हुसैन मजलूम के नासिर बने हुए हैं। हाँ, एक जिम्मेदारी है हमारी कि अगर वो ये कभी पुकारे हल मिन नासिरिन यंसुरुना, तो फिर बढ़ के हम भी तो नुसरत का ऐलान करें। किसके लिए नुसरत कर रहे हैं? मोहम्मद की औलाद के लिए नुसरत का ऐलान कर रहे हैं। करबला, वुरूद करबला की मंजिल है। 5 दकीक़े मेरे पास हैं, मैं तकरीर अपनी ख़त्म कर दूंगा। मैंने अर्ज़ किया था ज़्यादा ज़हमत नहीं होगी, 1 सात का तफक्कुर उम्र भर की इबादत से बढ़कर है। तो आइए इस सात तफक्कुर में इंतहाई मंजिलों पे चलें। क्या समझते हैं आप सरजमीन करबला को? क्या जानते हैं आप इस सरजमीन के बारे में? उठा के मुल्ला बाखिर मजलिसी की बहारुल अनवार को देखिए। आपको अगर देखना है तो ज़रा सा उठा के अपने मुअर्रिखीन की किताबों को पलटिए और देखिए कि ज़मीन करबला की तारीख़ क्या है, इसका जोग्राफिया क्या है, इसकी हकीकत क्या है। आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। आदम इस ज़मीन से गुजरे हैं, और जब गुजरे हैं तो जाहिर है कि आदम को एक जहमत से गुजरना पड़ा। आदम ने इस ज़मीन से गुजरते हुए ठोकर खाई है। ठोकर खाने के नतीजे में अपने पैरों को ज़ख्मी किया है, और ऐलान करने वाले ने जिब्रील अमी से ऐलान उस वक्त करवा दिया कि ये क्या है? युक्तलो अला हाज़िहिल अर्ज़ सिब्त मुस्तफ़ा इब्न अली मुर्तज़ा। ये ज़मीन आदम वो ज़मीन है कि जहाँ पर तुम्हें ठोकर लग रही है, जहाँ पर तुम्हारे पाहाए अक़दा ज़ख्मी हो रहे हैं, वहाँ पे आदम याद रखो ये क़त्लगाह है, यहाँ क़त्ल होगा नवासे नबी। कौन? सिब्त मोहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, अल्लाह के रसूल सरकार रिसालत में आपका नवासा यहाँ पे क़त्ल होगा। इब्राहीम अगर इस ज़मीन से गुजरे हैं और एक मर्तबा घोड़े से गिर पड़े हैं, तारीख़ की किताबों को उठा के देखिए, वही जिब्रील ने एक मर्तबा फिर यह ऐलान किया कि युक्तलो अला हाज़िहिल अर्ज़ सिब्त मोहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। ये वो ज़मीन है कि जहाँ पर क़त्ल किया जाएगा रसूल का नवासा, मोहम्मद अरबी का नवासा क़त्ल किया जाएगा। आगे बढ़ जाइए, खुद सरकार रिसालत माब जब इस ज़मीन से गुजरे हैं तो तारीख़ में लिखा है कि आपने बुका शदीदा, आप इतना रोए, इस शिद्दत के साथ रोए हैं इस ज़मीन पर पहुंचकर कि जहां पर कैफियत ये हुई कि आप ज़ारो क़तार रोते रहे। पूछने वालों ने पूछा है, या रसूल अल्लाह क्या बात है, क्यों रोते हैं? कहा, हुसैन यहाँ पे अपने खून में गलता होगा, अपने खून में लोटता होगा, अपने खून ही में वो तड़पता होगा। ये नाना का ऐलान है नवासे के लिए। किस नवासे के लिए? कि जिसको लुआब दहन चुसाया है, जिसको अपनी ज़बान चुसाई है, जिसके लिए माँ ने चक्की पीस पीस के जिस बच्चे को पाला है, उसके लिए ये ऐलान हो रहा है। और एक मंजिल के सिफ़ीन की तरफ जाते हुए अमीर अल-मोमिनीन ने एक मर्तबा जब इस सरजमीन पे के नज़दीक अपने आप को पाया जो मुत्तसिल बेफुरात ज़मीन है, तो बे इख्तियार शिद्दत से गिरिया फरमाया और इब्न अब्बास को बुला के कहा कि अगर तेरा इस ज़मीन से तारुफ होता, इस ज़मीन की तुझे मारिफत होती इब्न अब्बास, तो तू भी बहुत रोता, बहुत गिरिया करता, बहुत गिरिया करता। और खूब गिरिया किया, खूब गिरिया किया अमीर अल-मोमिनीन ने। कहने वाले कहते हैं यहाँ तक के एक मर्तबा आँख झपकी, आँख झपकी, और जब आँख झपकी तो अमीर अल-मोमिनीन ने देखा कि इस मैदान में कुछ रिजाल हैं जो अलमहाए सफ़ेद के साथ नाजिल हो रहे हैं। उन्होंने एक हिसार खींचा है, और उस हिसार को खींचने के बाद अमीर अल-मोमिनीन ये देखते हैं कि दरख्तों की शाखें हैं कि झुकी हुई हैं, खून का दरिया है, मौजज़न है, और हुसैन अपने ही खून के दरिया में लौट रहा है। अमीर अल-मोमिनीन ने इस ख्वाब को देखा, चौंक के उठे, कहते हैं चौंक के उठे,
تو کلام استرجع زبان پہ جاری تھا، جیسے سرکار رسالت مآب کی زبان پر آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، ویسے ہی یہ کلام استرجع اس طرح سے امیر المومنین کی زبان پر آیا۔ ایک مرتبہ ابن عباس کو کہا، ابن عباس میں نے یہ دیکھا کچھ افراد سفید علم لیے ہوئے اس جگہ آ چکے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں میرا بچہ اس کا گھر لٹ رہا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اصحاب کے لاشیں یہاں بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھا امیر المومنین صفین کو جا رہے تھے، ہاں امیر المومنین گئے، ایک زمانہ آیا اور وہ زمانہ کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، 61 ہجری کا محرم تھا، پہلی کا چاند اگر دیکھا ہو تو سفر میں دیکھا ہوگا، مگر کہتے ہیں کہ 2 محرم کو جب یہ قافلہ پہنچا تو ایک مرتبہ چاند پر نگاہ پڑی ہے میری شہزادی زینب کی، اور جب چاند پر نگاہ پڑی تو کچھ نہیں، بس کہا ہول آتا ہے، ہول آتا ہے، ایک عجیب پرخطر ماحول ہے جس میں ہول زینب کو آ رہا ہے، اور وہاں حسین کی سواری ایک مقام پہ آ کے رک گئی۔ میرے امام نے سواری کو بدلا، کہتے ہیں 6 سواریوں کو بدلا، اور جب 6 سواریوں کو بدل چکے تو ایک مرتبہ نزدیک بلا کے کسی کو کہا اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو ماریہ کہتے ہیں، یہ شط فرات ہے، کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہاں اس کا ایک نام جو تاریخ میں ملتا ہے یہ ارض کرب و بلا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے حسین ابن علی نے کہا بے شک یہی زمین ہے، کرب و بلا ہے، یہی زمین ہے جس پر میرا امتحان لیا جائے گا، یہی زمین ہے جس پر مجھے قتل کیا جائے گا، یہی زمین ہے جس پہ میرا گھر اجاڑا جائے گا، میری بہنوں کو رسن بستہ کیا جائے گا، پابند سلاسل میرے بچے کو کیا جائے گا۔ یہ گواہی حسین نے دی ہے، مگر کہاں کھڑے ہو کے دی؟ کسی سے پوچھا کس کی ملکیت ہے؟ کہا بنی اسد کی ملکیت ہے۔ کہا بنی اسد کو بلاؤ، بنی اسد آئے، 60,000 درہم میں حسین ابن علی نے کربلا کی زمین کو خرید لیا۔ جہاں جہاں مومنین ہیں مطمئن رہے، مومن مطمئن ہوتا ہے۔ کیوں مطمئن ہے؟ اس لیے کہ جس کی زیارت کرنے آپ کربلا جاتے ہیں نا، وہ کسی غیر کا علاقہ نہیں ہے، وہ کسی غیر کی زمین نہیں ہے، آپ کے اپنے حسین کی خریدی ہوئی زمین ہے جو آپ کے لیے ہے کہ میرا زوار جب آئے، میرا زائر جب آئے تو کسی اور کا ممنون احسان نہ ہو سوا حسین ابن علی کے۔ ظاہر ہے کہ مصدر احسان حسین کے سوا کس کی ذات ہو سکتی تھی؟ ایک مرتبہ زمین کو خریدا، خریدنے کے بعد بنی اسد کو ہبا کیا، بس اتنا کہا دیکھو ہمارے نام لینے والے آئے تو مہمانداری کرنا، پذیرائی کرنا، خاطر تواضع میں کمی نہ رکھنا۔ اور ایک مرتبہ جب کچھ دیر گزری تو کہا اچھا یہاں کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کہا ان کی عورتیں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، مردوں کو وصیت کی، اور یہ کہہ کے وصیت کی کچھ ہی دنوں میں یہاں تم دیکھو گے کچھ لاشیں پڑے ہوئے نظر آئیں گی، دیکھو ہمت ہو تو ان کو دفن کر دینا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ عورتوں کو بلایا اور یہ کہا کہ میں جانتا ہوں نامحرم کا معاملہ ہے، بالکل صحیح ہے، مگر ایک بات کو یاد رکھنا، امام وقت ہوں، رسول کا نواسا ہوں، انوار خمسہ کا آخری نمائندہ ہوں، بس تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ دیکھو اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکے تو تم کم از کم ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ یہ کہہ کے عورتوں کو رخصت کیا۔ کچھ دیر کے بعد حسین ایک مرتبہ کہا بنی اسد کے بچوں کو تو بلاؤ، بنی اسد کے بچے آئے، بچوں کو ایک مرتبہ حسین نے بلایا، سر پہ ہاتھ پھیرا،
پیار کیا اور بچوں سے کہا دیکھو جب ہم یہاں قتل کر دیے جائیں اور تمہارے بڑے، تمہارے بزرگ، تمہارے مرد، تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں، یہ خواتین، یہ عورتیں اگر ہمیں دفن نہ کر سکے تو تم آنا، کھیلنے کے بہانے آنا، ایک مشت خاک لانا، ہمارے لاشوں میں ایک ایک مٹھی خاک ڈال کے چلے جانا، اس طرح سے ہمارے اجساد پیوند زمین ہو جائیں گے۔ میرے مولا آپ کی حسرت ہے نا، آپ چاہتے ہیں نا، مگر دنیا کے لیے یہ حسرت حیرت میں بدل گئی جب دیکھا کہ لاشیں پڑے ہیں، دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ارے وہاں دفن کرنا تو کجا، وہاں تو لاشوں کو روندنے کے لیے کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں بھرا جب تک ان لاشوں کو ہم پامال نہ کر۔ ماتم حسین 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 حسین۔